ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی تھا کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو, ان کے تمام چیکس ہوں. بشرا بی بی کیوں؟ کیونکہ دونوں کو رائٹ آنکھ کے اندر ہی ریٹنا کا پرابلم کیوں ہوا؟ سوال تو جنم لیتا ہے نا. یعنی ایسی قید میں رکھا ہوا ہے, کیا چیز ہے جو ان کو کھانے کے اندر مل رہی ہے کہ دونوں کا جو ہے وہ کلوٹنگ کا ایشو ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے ان کے, یعنی ہماری موجودگی کے اندر ان کے تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے. میں فار ایگزامپل ہوں, میں نے اگلے دن اپنے تمام ٹیسٹ کروایا کہ کوئی شوگر کو کوئی مسئلہ, کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ, اور ہر انسان 6 مہینے کے بعد روٹین کے مطابق جو ہے وہ لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں. اور جب آپ نے 2.5 سال سے ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, ایسی صورتحال کے اندر جہاں نہ ہماری طرف سے کھانا جاتا ہے, کھانا بھی آپ کی طرف سے ہے, آپ کی ساری کسٹڈی ہے, تو ہماری تسلی تو ہونی چاہیے نا کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں اور جو رزلٹ آئے پھر پتہ چلے کہ واقعی ان کی کیا صورتحال ہے اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کل توشہ خانہ 2 کیس میں دوبارہ سے اپیل جو دائر کی گئی تھی, امید ہے کل اس کیس کے ریلیٹڈ آپ ہمیں بتائیں سر کچھ. لیکن توشہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اس کی کیس کی سماعت فکس کی گئی تھی 22 کے لیے, اور جس دن 22 کے لیے فکس ہو گئی تو مجھے ہائی کورٹ کے رپورٹرز نے کہا کہ 22 کے لیے فکس ہو گئی ہے لیکن یہ کیس سنا نہیں جائے گا. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں باہر سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر 22 ڈیٹ دی. میں نے علیمہ آپا کو سینڈ کیا, میں نے کہا جی آگے تو ڈیلیگیشن آ رہا ہے, یہ فکس ہوگی, یہ لگے گا نہیں. کہتے ہیں کب ڈیلیگیشن آئے گا؟ میں نے کہا سننے میں یہی آ رہا ہے کہ تمہارا سوال پار ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیگیشن آ گیا, ہائی کورٹ میں چھٹی, نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ کھلی ہے. اب اگر آپ عمران خان کو یا اس قوم کو انصاف دینا چاہتے ہیں, یہ جوڈیشل سسٹم قائم ہے, تو آپ فوری عدالت لگائیں نا, پرانے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر لگا دیں, یا عمران خان کے کیس کے لیے یا باقی لوگوں کے کیس کے لیے ہائی کورٹ کی حد تک آپ جو ہے وہ سیکیورٹی یقینی بنا لینا, وکلاء کو جانے دیں, لوگوں کو چیک کر کے جانے دیں, اور وہ جا کر سماعت کا ججز کو جانے دیں. آپ نے کیوں کرفیو لگایا ہوا؟ آپ کتنی سیکیورٹی لیک کر رہی ہے, آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے کہ جو ورکنگ کرنے والی جگہیں ہیں وہاں بند کر دیں گے تو لوگوں کو کیسے ان کے معاملات کلیئر ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کرفیو اس طرح سے لگایا ہوا ہے کہ میں آیا بھیرا سے, تو بھیرا میں جتنے بھی مختلف ٹرکس ہیں, دودھ والی گاڑی روکی ہیں, اسی طرح ہر جگہ پر روکی جی کہ اسلام آباد کو گاڑیوں کو جانے دے رہے ہیں. یعنی آپ امیر لوگوں کو, مافیا کو جانے دے رہے ہیں, اور جو غریب آدمی ہے, جو دیہڑی دار ہے, جو ٹرک والا ہے, جو مزدور ہے, کسی کا دودھ کا بڑی سپلائی آتی ہے مختلف علاقوں سے دودھ کی, اور اسی طرح پھلوں کی, سبزیوں کی, لیکن وہ سپلائی رکی ہے جس سے شارٹ فال ہوتا ہے, اور پھر یہاں پر مہنگائی بھی ہوتی ہے, لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کو کسی چیز کی فکر ہے؟ آپ کو فکر ہے صرف اپنی جیب کی, آپ کو فکر ہے صرف اپنے اقتدار کی, آپ کو فکر ہے کہ عمران خان کو جیل میں کیسے ڈالنا ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی یہاں پر کھڑی کی ہوئی ہے, یعنی میرے ٹیکس کے پیسے سے اس پولیس سرکار کو تنخواہ ملتی ہے, اور یہی میرے اوپر بندوق تان کے کھڑا ہے کہ آپ یہاں آئے کھڑے کیوں ہیں, آپ اپنے لیڈر سے کیسے مل سکتے ہیں, آپ کو بنیادی حقوق جو آپ کے سلب ہیں وہ آپ کو کیوں ہم دیں, عمران خان کا جو رائٹ ہے اس کو کیوں دیا جائے, اور اس کو سلب کرنے کے لیے آنا فریقہ. اچھا پنجوتا صاحب, ایک چیز بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, خان صاحب کی ملاقاتیں پچھلے 3-4 مہینوں سے نہیں ہو رہی, کیا معاملات اندر بن رہے ہیں کہ جو فلوٹیج بن گئے پھر ان کی بیگم پہ اور اب خان صاحب کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بڑا کریک ڈاؤن تو نہیں خان صاحب کے ساتھ اندر کیا جا رہا ہے, کیونکہ باہر کوئی اوریجنل انفارمیشن نہیں آ رہی سر. دیکھیں باہر انفارمیشن جو سلمان صفدر ملے وہ ٹھیک آئی, جو ان کی فیملی ملی وہ ٹھیک آئی, وہ ہمارے تک پہنچ گئی ہے. باقی جو فیملی یعنی خان صاحب کی بہنیں ہیں یا وکلاء ہیں جو 6 لسٹ کے اندر نام ہوتا ہے, ان کو نہیں ملنے کی اجازت دی جا رہی, وہ ملنے کی اجازت دی جائے. خان صاحب کا پیغام انشاءاللہ تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر آئے گا, اسی وجہ سے ٹویٹ وغیرہ بھی وہ چیزیں رکی ہوئی ہیں. پنجوتا صاحب, آپ پہ بھی ایف آئی آر ہی ہوتی رہتی ہے, آپ پر ایف آئی آر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ آنے سے روکا جائے, پروٹیسٹ کرنے سے؟ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, میرے اوپر 23 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں, بصرہ صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, سلمان اکرم صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہیں, اس کے علاوہ اور ہمارے انتظار میں جو تھا علی بکر, ہر بندے کے اوپر ایف آئی آرز ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں. دہشت گردی, اقدام قتل, ڈکیتی, چوری, پولیس کے اوپر حملہ 324, یہ ساری ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں, مختلف دفعات لگائی گئی ہیں, 780 دہشت گردی کی. تو آپ دیکھیں کہ اوریجنل جو دہشت گرد ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. یہاں ہر روز آپ کے پی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے جی, وہ آپریشن کے نام کے اوپر سویلینز کا بھی مرڈر کیا جا رہا ہے, ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے, لیکن جو اصل دہشت گرد ہیں وہ نہیں ٹریس ہو پا رہے. جہاں آپ کو امن کرنا چاہیے, جہاں آپ کا اپنا ملک جائے اس کے اندر امن ہو, آپ بات چیت سے معاملات کا افغانستان حکومت کو اعتماد میں لے کر گفتگو کریں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف
استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور جو آپ کے گریوینسز ہیں ہمارے حوالے سے وہ آپ ہمیں بتائیں، ہم دور کریں گے۔ آپ کے وزیر خارجہ دفاع خواجہ آصف نے خود یہ کہا، جیلی وزیر دفاع، کہ جو جنگ ہے افغانستان کے اندر ہوئی، اس کے اندر ہم نے ڈالر کی خاطر جنگ کی، تو ہم تو جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے اس کے کہنے کے اوپر جنگیں کرتے ہیں، ہمیں امریکہ کے کہنے کے اوپر جنگیں بند کرنی چاہیے، ہمیں خطے کے اندر امن ہونا کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، جیسے ہم کردار ادا کریں ایران اور امریکہ کے درمیان اپنے لیے بھی وہ کردار کریں، اور اندرونی بھی جو جنگ لوگوں پر مسلط کی ہے، جو ہر روز لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، چھاپے چادر چار دیواری کا تقدس بے گناہ قید، اس کو بھی بند کیا جائے، ہوش کے ناخن لیں، یہ سرزمین اس کے اوپر آپ نے جنم لیا ہے، تو آگے تو ہر ایک نے چلا جانا ہے۔ اب جتنے اس سے پہلے جنہوں نے مارشل لا لگائے، چاہے ضیاء الحق ہو یا اس سے پہلے، وہ سارے آج کدھر ہیں؟ وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو کس نے ادھر رہنا ہے؟ جو تو سب شرم آ رہا ہے؟ آخری سوال یہ کہ لاسٹ ٹائم منگل والے دن علیمہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ سی ایم کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے نا، حکومت پہ پریشر بلڈ کیا جائے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے اور پریشر بلڈ کرنا چاہیے تاکہ ملاقات پاسبل ہو سکے؟ دیکھیں بالکل جی، سہیل افریدی نے 10 سے 11 دفعہ جو ہے وہ آئے، اور بطور چیف منسٹر ان کو بار بار جس طرح سے روکا گیا، یہ 4-4.5 کروڑ عوام کی توہین ہے، جو انہوں نے توہین بار بار کی ہے، جس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور چیف منسٹر اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے آئے تھے کہ گائیڈ لائنز لی جائیں صوبے کے اندر معاملات کیسے چلانے ہیں، یہ ان کا رائٹ تھا، ہم سب کا رائٹ ہے ملنا، وہ بار بار آئے، وہ نیکسٹ بھی آتے رہیں گے، ساری رات بھی ادھر بیٹھے رہے، کیا اس سے ان کے اوپر پریشر آیا اور ان کی جو کہ تو رہیں گی، کیونکہ یہ بےشرم بغیرت ہو چکے ہیں، تو جب بغیرت انسان ہو جائے تو وہ بے شک یہاں کھمبے کے ساتھ لٹکا بھی رہے تو یہ نہیں ملوائیں گے، تو بہرحال وہ پہلے بھی ہے، نیکسٹ بھی آتے رہیں گے، ہمارے لیڈر یہاں پر پابند سلاسل، اور عمران خان کے لیے وہ انہوں نے جلسہ بھی رکھا، عمران خان کے لیے وہ ایچ کے بھی جا رہے ہیں، عمران خان کے لیے وہ پنجاب بھی آ رہے ہیں، عمران خان کے لیے وہ موبلائزیشن کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے۔ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی تھا کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو، ان کے تمام چیکس ہوں، بشرا بی بی کیوں؟ کیونکہ دونوں کو رائٹ آنکھ کے اندر ہی ریٹنا کا پرابلم کیوں ہوا؟ سوال تو جنم لیتا ہے، یعنی ایسی قید میں رکھا ہوا ہے، کیا چیز ہے جو ان کو کھانے کے اندر مل رہی ہے کہ دونوں کا جو ہے وہ کلوٹنگ کا ایشو ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے ان کے، یعنی ہماری موجودگی کے اندر ان کے تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ میں فار ایگزامپل ہوں، میں نے اگلے دن اپنے تمام ٹیسٹ کروایا کہ کوئی شوگر کو کوئی مسئلہ، کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ، اور ہر انسان 6 مہینے کے بعد روٹین کے مطابق جو ہے وہ لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور جب آپ نے 2.5 سال سے ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، ایسی صورتحال کے اندر جہاں نہ ہماری طرف سے کھانا جاتا ہے، کھانا بھی آپ کی طرف سے ہے، آپ کی ساری کسٹڈی ہے، تو ہماری تسلی تو ہونی چاہیے نا کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، اور جو ریزلٹ آئے پھر پتہ چلے کہ واقعی ان کی کیا صورتحال ہے اس وقت۔ اچھا پنجوتا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کل توشہ خانہ 2 کیس میں دوبارہ سے اپیل جو دائر کی گئی تھی، امید ہے کل اس کیس کے ریلیٹڈ آپ ہمیں بتائیں سر کچھ۔ لیکن توشہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اس کی کیس کی سماعت فکس کی گئی تھی 22 کے لیے، اور جس دن 22 کے لیے فکس ہو گئی تو مجھے ہائی کورٹ کے رپورٹرز نے کہا کہ 22 کے لیے فکس ہو گئی ہے، لیکن یہ کیس سنا نہیں جائے گا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں باہر سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر 22 ڈیٹ دی۔ میں نے علیمہ آپا کو سینڈ کیا، میں نے کہا جی آگے تو ڈیلیگیشن آ رہا ہے، یہ فکس ہوگی، یہ لگے گا نہیں؟ کہتے ہیں کب ڈیلیگیشن آئے گا؟ میں نے کہا سننے میں یہی آ رہا ہے کہ تمہارا سوال پار ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیگیشن آ گیا، ہائی کورٹ میں چھٹی، نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ کھلی ہے۔